أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، dear viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا، والدین اپنی اولاد کو دعا دیتے ہیں، اپنی اولاد کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہر کوئی دوسروں کو دعا دیتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. یہ برکت ہوتی کیا ہے؟ اچھا، ایک شخص نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، کہ سوال کیا کہ برکت جو ہے وہ اس کے متعلق اس کے ذہن میں سوالات تھے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کتے بیک وقت، یعنی کتیا کے یہاں بیک وقت 7 بچے جو ہے وہ ہوتے ہیں، جبکہ بھیڑ بکریاں جو ہے بیک وقت 1 یا 2 یا بہت زیادہ ہوا تو 3 بچے جنتے ہیں. اس کے باوجود اچھا، عام طور پر جو گائے ہیں یا بھینس ہے ان کے یہاں ایک ہی بچہ ہوتا ہے، عام طور پر ایک ہی بچہ جنتے ہیں وہ. اس کے باوجود بھیڑ بکریوں کی تعداد ہر جگہ کتوں سے زیادہ معلوم ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو بھینسیں ہیں، گائے ہیں، تو ان کی تعداد آپ کو بہت زیادہ ملے گی، کتوں کی تعداد اتنی نہیں ملے گی. حالانکہ کتیا کے یہاں ایک وقت میں 4 5 6 بچے ہوتے ہیں ایک وقت میں. گائے یا بھینس ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی بچہ جنتے ہیں عام طور پر. بھیڑ بکری ہیں تو ان کی یہاں بعض اوقات 2 جاتے ہیں، بعض اوقات 3، عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے. اس کے باوجود کتے، آپ کو کتوں کے ریوڑ کہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن بکریوں کے، بھیڑ کے، دمبوں کے اور گائے اور اسی طریقے سے بھینس، ان کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کتے ذبح بھی نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کتا جو ہے اسے کھانا جائز نہیں ہے مسلمانوں کے یہاں، اور بھیڑ بکریاں، گائے بھینس وغیرہ ان کا گوشت کھانا جائز ہے اگر وہ شرعی طریقے سے ذبح کریں اور اسے کھائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ کتنی گائے، کتنے بیل، کتنی بھینسیں، کتنی بھیڑ، کتنی بکریاں، کتنا ذبح ہوتی ہیں. یعنی عید الاضحیٰ میں تو اب بیک وقت کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہیں، پھر اس کے علاوہ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ان کے ریوڑ نظر آئیں گے، کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی چیز برکت ہے. اس شخص نے کہا کہ برکت بھیڑ بکریوں میں ہی کیوں، کتوں میں کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں سیکریفائس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ قربانی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے. اور دوسری ایک وجہ یہ ہے، فرمایا کہ بھیڑ بکریاں اور یہ گائے بھینسیں وغیرہ، یہ سب آپ دیکھیں، یہ رات کا آغاز ہوتا ہے، یہ سو جاتے ہیں، اور فجر کے وقت یہ جاگ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ برکت کو پا لیتے ہیں. مگر کتے ساری رات آپ کو بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے، فجر کے قریب یہ سو جاتے ہیں، رحمت اور برکت سے محروم رہتے ہیں. پھر مولا علی فرماتے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ رات کو جلد سو اور صبح جلدی اٹھو، یہی رزق اور اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 7 ہے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں. اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اسے سمیین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سمیہ پڑھا جائے گا. دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. یحییٰ یہاں پر وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے یحییٰ ہی پڑھا جائے گا. ناظرین، لام الف لا اس کا معنی ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یحییٰ پر رکنا صحیح نہیں ہے. اور سمیہ کے بعد علامت وقف اندر 7 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 7 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں. یا ایک کلمہ، زکریہ دوسرا، انا تیسرا، نا چوتھا. پھر اس کے بعد نبشرو پانچواں، بی چھٹا، غلامی ساتواں، اسمو آٹھواں، یحییٰ نواں، لم دسواں، نجعل جو ہے وہ 11واں، اور لا 12واں، من 13واں، قبلو 14واں، سمیہ 15واں. کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. یا علیحدہ ہے، زکریہ علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے. یا زکریہ، را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. الف مدہ کے اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. یا زکریہ، انا علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. انا نبشرو، نبشرو میں را پر پیش ہے، را کو باریک کر کے پر کر کے پڑھا جائے گا. نبشرو علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے. نبشروک، نبشروک، بیمی علیحدہ، اسم علیحدہ، ہو علیحدہ، ملا کر کیا پڑھیں گے؟ بغلام اسمہ. اچھا، غلامی میں لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. اچھا، بغلام اسمہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ غلامی میں میم کے بعد نون ہے، نون قطنی کہا جاتا ہے اسے. ناظرین، تو نون کی نیچے زیر ہوگا اور اسے اسمہ کی سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل، ملا کر پڑھیں گے. لم نجعل، جیم ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. لم نجعل لا ہو، لہو. نجعل میں لام ساکن، اس کے بعد لام آ رہا ہے تو اسے اس کے ساتھ ملائیں گے اور پڑھیں گے لم نجعل لہو من قبل. من میں آپ دیکھیں نون ساکن، اس کے بعد قاف حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اس سے اخفا کہتے ہیں. من قبل، با ساکن ہے لیکن یہاں پر حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہو. قبل سمین، من قبل سمین، یہاں وقف پڑھیں گے تو سمیہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له
من قبل سمیہ. آیت نمبر ناظرین یہ 7 ہے. اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کون کون سے ہیں. زکریا پہلا اسم ہے، نا ضمیر دوسرا، یہاں پر بھی کاف ضمیر ہے تو یہاں پر ناظرین نمبر 2 ہی آئے گا. اور تیسرا آپ دیکھیں، تیسرا اسم وہ ہے غلام. اچھا جی، چوتھا اسم ہے اسمو، چوتھا اسم ہی ہے. اچھا جی، یہاں نمبر 2 آئے گا. پانچواں ہے یحییٰ، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. چھٹا ہے قبلو، ساتواں ہے سمیہ. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو اسماء ہیں ہم وہ لکھتے ہیں. پہلا اسم ہے زکریا، دوسرا اسم ہے نا ضمیر، نا کا اور ہو، نا کا اور ہو. اچھا جی، تیسرا اسم ہے غلام، چوتھا اسم ہے اسمو، اور پانچواں اسم ہے یحییٰ. اور چھٹا اسم ہے قبلو. ساتواں اسم ہے سمیہ. ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اسماء ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال. تو پہلا فعل ہے نبشرو، اور دوسرا فعل ہے نجعل. 2 افعال ہیں، نبشرو اور نجعل. نجعل. اچھا جی، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف. تو پہلا حرف ہے یا، پہلا حرف ہے یا. دوسرا ہے انا، تیسرا ہے بی، چوتھا لم، پانچواں لی، اور چھٹا من. تو کل 6 حروف ہیں. نمبر 1 یا، نمبر 2 انا، نمبر 3 بی، نمبر 4 لم، نمبر 5 لی، نمبر 6 من. 7 اسماء، 2 افعال، 7 اور 2 9، اور 6 حروف. تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں، کل ملا کر 15 کلمات ہیں. ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. زکریا، یہ زکریا علیہ السلام کا نام نامی ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اور انہی کے بیٹے یحییٰ ہیں.
اور یہاں پر جو ذکر چل رہا ہے وہ زکریا علیہ السلام کا کہ انہوں نے بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ زکریا علیہ السلام ناظرین ان کو بڑی بے دردی سے کفار نے شہید کیا تھا، اور یحییٰ علیہ السلام یہ آہوزاری بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت گزار تھے۔ اچھا جی، اب آ جائیے آگے، اور یہ زکریا اور یحییٰ ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں، بڑے پیارے نام ہیں اور اللہ کے انبیاء کی نسبت سے تو بڑی برکتیں بھی عطا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا میں، ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ اس کے بعد ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں، کا یا انتا اس کا معنی ہوگا میں، اس کا معنی ہوگا تو، تیرا، تیری، آپ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ غلام کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، غلمان اس کی جمع آتی ہے، غلام ایک غلام، غلمان بہت سے غلام، ہم کہتے ہیں نا میں تیرا غلام لگا ہوا ہوں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، اور غلام لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے، تو غلام ایک لڑکا، غلمان بہت سے لڑکے، اور یہاں پر لڑکے کے معنی میں ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین غلام کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسمو، اس کا معنی ہے نام، اسمو کا معنی نام، ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا اسم مبارک، آپ کا اسم شریف، تو کیا مطلب ہوا؟ اسم کا معنی نام ہے۔ ویسے اصطلاحی اعتبار سے، نحوی اعتبار سے اس کا معنی، اس کی تعریف ہے کہ وہ کلمہ جو ایک معنی کو بتائے، لیکن یہاں پر عام طور پر جو عرفی معنی ہم وہ بتا رہے کہ اسم کا معنی نام ہے۔ یحییٰ، اس سے مراد یحییٰ علیہ السلام ہے۔ قبل کا معنی ہے پہلے، اور عام طور پر ناظرین یہ ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ سمیہ، سمیہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی ہم نام، سمیہ ہم نام۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ نبشرو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم خوشخبری دیتے ہیں یا ہم خوشخبری دیں گے، ہم خوشخبری سناتے ہیں یا ہم خوشخبری سنائیں گے، اور یہاں معنی ہے ہم خوشخبری سناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نجعل، اصل میں تھا نجعلو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے یا ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے۔ اب چونکہ یہاں پر لم آ رہا ہے، لم فعل مضارع کو آخر میں جزم دیتا ہے، نجعلو تھا تو لم کی وجہ سے آخر میں سکون آیا، جزم آیا، لم نجعل ہوا، اور دوسرا یہ کہ لم فعل مضارع کو مستقبل مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا بلکہ اسے ماضی منفی کے معنی میں لے جاتا ہے، تو لم نجعل ہم نے نہ کیا، ہم نے نہ کیا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ یا یہ ناظرین حروف ندا میں سے ہے، عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ تو عربی میں بہت سے حروف ندا ہیں، جیسے یا بھی ہے، ایہا بھی ہے، یا ایہا بھی ہے، ای بھی ہے، یہ تمام کے تمام حروف ندا کہلاتے ہیں۔ تو یا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے اے۔ اس کے بعد ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ بی، ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر کا کو کی کے معنی میں ہے، یہاں پر کا کو کی کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ناظرین لم ہے، اس کا استعمال اور معنی ہم کو بتا چکے ہیں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ناظرین کہ 7 اسماء، 2 افعال، 6 حروف، 15 کلمات ہیں۔ کل 15 کلمات میں 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 غلام، نمبر 2 اسم، نمبر 3 قبل، نمبر 4 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ یا کھڑا زبر یا الف زبر یا،
زا زبر زا، کاف زبر کا، را یا زر ری، یا الف زبر یا زکریہ، حمزہ نون زر ان، نون الف زبر نا، اننا، نون پیش نو، با شین زبر بش، شین زیر شی، را پیش رو، کاف زبر کا، انا نبشروک، با زیر بھی، غین پیش خو، لام کھڑا زبر لا، میم زر می. اچھا لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. میم زر می، نون سین زیر نس، میم پیشمو، ہا الٹا پیشو، بغلام نسمہ، یا ہا زبر یح، یا کھڑا زبر یا، لام میم زبر لم، نون جیم زبر نج، عین لام زبر ال، عین لام لام زبر ال، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لم نجعل لہ، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، لام پیش لو، من قبلو، سین زبر سا، میم یا زیر می، یا دو زبر ین، سمین، من قبل سمین. یہاں وقف کریں گے تو سمیہ پڑھیں گے. آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سميا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے ناظرین، ظاہر ہے کہ ہماری تلاوت مکمل ہو چکی ہے. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن. یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. یا اے زکریا، زکریا، انا تحقیق ہم، نبشرو ہم خوشخبری سناتے ہیں، کا تجھے، بی کی، غلامی ایک لڑکے، اسمو نام، ہو اس کا، یحییٰ یحییٰ ہے، لم نجعل نہ کیا ہم نے، لا واسطے، ہو اس کے، من سے، قبلو پہلے، سمیہ کوئی ہم نام. ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر سورہ کہف کی آیت نمبر جو 110 ہے، آیت نمبر 110 ہے. تو ناظرین، ہم اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. اور اس سے پہلے ہم نے جو بشر کا معنی ہے، مختلف علماء نے اس کا معنی کیا کیا
اعتبار سے کیا معنی بنتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے عرض کی۔ پھر کفار انبیاء علیہم السلام کے مرتبے کو اپنے تئیں کم یا پس کرنے کے لیے انہیں بشر کہتے تھے ناظرین، تو وہ بھی ہم نے سورہ مدثر کی، سورہ قمر کی، سورہ یاسین کی، سورہ مؤمنون کی، سورہ تغابن کی ساری مثالیں حوالوں کے ساتھ پیش کی۔ اور پھر ناظرین یاد رکھیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ علوم و معارف کے خزانے ہوتے ہیں، غیر معمولی صلاحیتیں اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کا درجہ مخلوقات میں سب سے بلند درجہ ہے۔ اچھا، اب اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یا حضور نبی کریم علیہ السلام، جب انبیاء کا بڑا اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، بڑا خصوصی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پچھلے وقتوں میں نوح علیہ السلام کے بعد کیا ہوا کہ وہ قوم گمراہ ہوئی، انہوں نے نیک لوگوں کے بت بنا بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا، تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، تم یہ نہ سمجھنا کہ اتنے کمالات تو یہ کوئی خدا ہے، نہیں، وہ خدا نہیں ہے، یہ سارے خدا کے بندے ہیں اور اس کے نبی اور رسول ہیں، نبی یا رسول ہیں۔ پھر فرمائے یوحا الیہ کہ وحی کی گئی مجھ پر، ظاہر ہے کہ بشر میں سے ہی اللہ رب العالمین نے انبیاء بھیجے، حالانکہ رسول ملائکہ میں سے بھی ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام رسول ہے، فرشتوں کے پاس آتے تھے، انبیاء کے پاس آتے تھے، لیکن جو رسول کا اصطلاحی معنی جب ہم کرتے ہیں نا کہ وہ بشر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور وہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہو، تو پھر اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں، پھر وہ انسانوں میں سے ہی نبی اور رسول ہوا کرتے ہیں۔ اور فرمائے کہ میں بشر ہونے میں تمہارے مساوی ہوں، ظاہر ہے کہ جس طرح تم بشر ہو میں بشر ہوں، میری فضیلت اور تخصیص یہ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور میں وحی الہی کی وجہ سے، ظاہر نبی ہونے کی وجہ سے تم سے ممتاز ہوں۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے اس لیے بھی فرمایا، تواضع اختیار فرمائی تاکہ لوگ قریب آئیں۔ ناظرین اس سے ہرگز کو یہ نہ سمجھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں تو جی پھر تو بشر جس طرح عام بشر ہوتے ہیں اس میں قیاس کرنا شروع کر دے، یہ حق کسی کو حاصل نہیں۔ یاد رکھیں کسی نے کیا خوب فرمایا کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں لیکن بشر جیسے نہیں ہیں، جیسے ہیرا پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے۔ کوئی بیوقوف کہہ سکتا ہے کہ ہیرا عام پتھروں جیسا ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہیرا پتھر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لیکن دنیا میں کوئی مخلوقات میں کوئی بشر، دنیا میں کوئی بشر آپ جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ تا قیامت آ سکتا ہے، نہ تا قیامت آئے گا، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ناظرین پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نبی علیہ السلام صرف بشر ہیں، نور نہیں ہے، تو یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ نبی علیہ السلام صرف نور ہے، بشر نہیں ہے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ حقیقتاً بات یہ ہے، صحیح بات، ریئل بات یہ ہے کہ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ اچھا، کفار انبیاء علیہم السلام کو کیوں بشر کہتے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ناظرین قفار انبیاء علیہم السلام کو بشر اس لیے کہتے تھے کہ وہ بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی کے لیے فرشتہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ افتأتون السحر وانتم تبصرون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3۔ اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشی کی، یہ تو تمہاری ہی مثل بشر ہے، کیا تم دیکھنے کے باوجود جادو میں جا رہے ہو؟ تو ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ نبی جو ہے نبوت بشریت کے منافی ہے، اس لیے ان کے رد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ دیکھو ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول گزرے وہ سب انسانوں میں سے تھے، اور یہ بھی جو تشریف لائے یہ بھی انسانوں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن جو ہے وہ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تانتلے والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساہیوال سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل من قبل سمیہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا پیتے رہیں. اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بیٹا بس دعائیں چاہیے. اللہ کو شفا عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریا یا زکریا انا نبشرک مبشرک بغلام اسمہ بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی حافظ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سنائیے بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykutv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل
کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی